سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1299 میں رکھی گئی، جبکہ اس کا اختتام 1924 میں ہوا۔ اس سلطنت نے تقریباً 800 سال حکومت کی۔ اس دور کے دوران انہوں نے بہت سے علاقے دنیا کے فتح کیے، جیسے کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ پر ان کی حکومت رہی۔ اس طویل دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ کی ثقافت منفرد انداز میں بھری پڑی ہے۔ ان روایات کے بعد متعدد شہروں میں سلطنت عثمانیہ کی ثقافت رنگ لائی، اور ان میں سے کچھ ثقافت ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ویورز، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کے لوگ کیسے پتہ چلاتے تھے کہ مہمان کو بھوک لگی ہے یا نہیں، اور ان کے دروازے کھٹکھٹانے سے کیسے پتہ چلتا تھا کہ اس دروازے پر عورت ہے یا مرد، اور بیوی کا احترام کیسے کیا جاتا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دلچسپ حقائق بتانے جا رہے ہیں۔ تو ویورز، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب اور لائک نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مہمانوں کی بھوک کی جانچ کرنا۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطنت عثمانیہ میں مہمانوں کی بھوک کو جانچ کرنے کے لیے چائے کے ساتھ پانی بھی پیش کیا جاتا۔ اگر مہمان چائے سے پہلے پانی پیتا تو اس کا مطلب تھا کہ مہمان کو کھانے کی بھوک ہے، اس لیے ایک اچھا کھانا تیار کیا جاتا۔ اگر مہمان پہلے چائے پیتا تو اس کا مطلب کہ مہمان کو بھوک نہیں ہے۔ تو ویورز، اس طریقے سے مہمانوں کی بھوک کا جائزہ لیا جاتا کہ آیا مہمان کو بھوک ہے یا نہیں۔ بوڑھوں کا مقام۔ ویورز، سلطنت عثمانیہ میں بوڑھوں کا ایک خاص مقام و رتبہ تھا۔ اگر کوئی عمر رسیدہ بندہ آگے چل رہا ہوتا تو اس کے ہمیشہ پیچھے ہی چلا جاتا، اس سے آگے نہیں جایا جاتا۔ یہ بوڑھے لوگوں کا ایک خاص مقام تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے لوگ بوڑھوں کو ایک خاص رتبہ اور مقام اور عزت دیا کرتے تھے۔ یہ ان کے ادب کی ایک خاص نشانی تھی۔ دروازے کی دستک۔ ویورز، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سلطنت عثمانیہ میں دروازہ کھٹکھٹانے کا ایک خاص انداز ہوا کرتا تھا۔ مرد کے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے اور دستک، جبکہ عورت کے لیے دروازہ کھٹکھٹانے پر اور دستک تھی۔ جب عورت دروازے پر دستک دیتی تو وہ چھوٹی دستک سے دروازے پر دستک دیتی، جس سے گھر والوں کو معلوم ہو جاتا کہ دروازے پہ عورت ہے۔ جب بڑی دستک سے دستک دی جاتی تو گھر کے باسیوں کو معلوم ہو جاتا کہ دروازے پہ کوئی مرد موجود ہے۔ عورت کی دستک پر گھر کی عورتیں ہی دروازہ کھولا کرتی، جبکہ مرد کی دستک پر گھر کے مرد ہی دروازہ کھولا کرتے تھے۔ دلہے کی نشانی۔ ویورز، دلہن کے والدین جب دلہے کا انتخاب کرنے لگتے تو وہ دلہے کے ماتھے اور ٹخنوں کو دیکھا کرتے تھے۔ یہ ترکیب دلہے کی عبادت گزار ہونے یا نہ ہونے کی نشاندہی تھی۔ دلہن کے والدین یہ دیکھا کرتے تھے کہ دلہے کے ماتھے اور ٹخنوں پہ نشان موجود ہیں، اگر موجود ہوتے تو یہ اس کے عبادت گزار ہونے کی نشانی ہوتی۔ غریبوں کی مدد۔ ویورز، عثمانی سلطنت کے لوگ غریبوں کی کھلے دل سے مدد کیا کرتے تھے۔ صاحب استطاعت لوگ کسی دکان پر پیسے دے جایا کرتے اور اپنا نام نہیں بتاتے تھے، اور غریب جن کے پاس راشن نہیں ہوتا تھا وہ اس دکان سے سامان بغیر کسی معاوضے کے لے جایا کرتے تھے۔ امیر لوگ اپنا نام اس لیے نہیں بتاتے تھے کہ غریبوں کو کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ان کی مدد بھی ہو جایا کرے۔ خاوند سے پہلے بیوی۔ ویورز، عثمانی سلطنت میں بیوی کو ایک خاص مقام اور رتبہ دیا جاتا تھا اور بیوی کی ایک خاص قسم کی عزت ہوا کرتی تھی۔ بیوی کی حفاظت کرنا عثمانی سلطنت کی ایک ثقافت کا حصہ رہا ہے۔ اگر سیڑھیاں بیوی اتر رہی ہے تو خاوند اس کے آگے چلتا، اگر سیڑھیاں اوپر چڑھ رہی ہے تو خاوند اس کے پیچھے چلتا، تاکہ بیوی کے ساتھ کسی قسم کے حادثے کی صورت میں خاوند اس کی جان بچا سکے۔ ویورز، یہ تھا عثمانی سلطنت کا بیوی کے ساتھ سلوک، جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ ویورز، آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری پسند آئی ہوگی۔ آج ہم نے عثمانی سلطنت کی اہم ثقافت کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو عثمانی سلطنت کی کون سی ثقافت سب سے زیادہ پسند آئی ہے۔ ہم آپ کے کمنٹ کے منتظر رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔